سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لازیدنکم. لوگوں اگر میرے انعامات کا شکر بجا لائیں تو میں تمہارے واسطے اور زیادہ کروں گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی عملاً مظاہرے فرمایا. جب ایک سائل آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور تھا. وہ کھجور کو اٹھا کر وہ سائل کو دیا. وہ ناشک سائل کہ واہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کھجور. وہ نہ لیا یا پھینک دیا, وہ چلا گیا. دوسری سائل آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی انعام عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھجور کو اٹھا کر ان کو دے دیا. کھجور کو لے لیا اور بڑی مسرت سے کہا واہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت کی نعمت مجھے مل گیا. یہ کھجور دنیا و آخرت کی نعمت ہے میرے واسطے. اس کو کھا کر کے وہ کھجور کھا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا اور کسی صحابے کو عام فرمایا کہ جاؤ ام سلمہ سے کہہ دو کہ تھوڑا دیر سے پہلے ایک قصہ اشرفیاں آیا تھا, آپ کے پاس رکھا گیا تھا. وہ قصہ اشرفیاں یہ شاکر سائل کو دینا. وہ لے کے آیا اور قصہ اشرفی سائل کو دیا اور وہ شکر خدا بجا لایا. یہ عملی مظاہرے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے تھوڑا سا نعمت کو شکر بجا لائے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اپنے خوشی کو یوں مظاہرے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نعمت کو اور بڑھا دے گا, مختلف نعمتوں عطا فرمائے گا. شکر نعمتت افزون کند, کفر نعمت استفت بیرون کند. شکر نعمت تمہارے لیے نعمت کو بڑھا دے گا. کفران نعمت یعنی ناشکری نعمت کو تمہارے ہاتھ سے نکال دے گا, تمہارا ہاتھ خالی رہے گا. تمام انعامات جس قسم کی ہو, دولت کی ہو, تغذیے کی ہو, علم کا ہو, قوت کی ہو, طاقت کی ہو, حکومت کی ہو, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتے ہیں کسی بندے کو. اس بندے کو چاہیے کہ یہ انعام کو احساس کرے, دیکھ لے اور شکریہ بھیجا لائے. اگر وہ نابینا ہے, روحانی نابینا ہے اور نعمت الہی کو احساس نہیں کرتے, نہیں دکھ سکتے, تو وہ نعمت ان کے ہاتھ سے نکل جاتی. اللہ دوست رکھتا ہے کہ بندے اس کا شکر بجا لائے. شکر اللہ کے پسندیدہ صفت ہے کیونکہ وہ خود بھی الشکور ہے. الشکور اس بنا پر کہ اگر کسی بندے تھوڑا سا خدا کی بندگی کرے اور مخلصانہ عبادت بجا لائے تھوڑا سا, اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بڑا کر کے آج عطا فرمائے گا. اس لیے اللہ کا الشکور کہتے ہیں, بہت شکر گزار قادران. نعمت کی قادرانی نعمت کو بڑھا دے گا, خواہ وہ انسانوں میں چاہت سے ہو یا اللہ تعالیٰ بلا واسطے یا ابا واسطے وہ نعمت کو بڑھا دے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ
تسبیح پڑھتے اور تحمید، سبحان اللہ والحمدللہ، حتیٰ کہ پانی پینے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے، پانی پی کر پھر الحمدللہ کہتے، پھر دو مرتبہ دوسری گھونٹ پانی پینے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پھر گھونٹ جب پی لیتے الحمدللہ کہتے۔ یہ تسبیح اور تحمید اللہ کے پسندیدہ اسماء صفات ہے، جو بندے سے سرزد ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کو قدردانی فرمائے گا، کیونکہ وہ شکور ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو اگر کوئی نسبت اور مذلت پیش آیا ہے ان کی ناشکری کی وجہ سے، عرب جس میں فقر و فلاکت بہت زیادہ تھی، اللہ نے کھیل کے عطیے ان کو عطا فرمایا، کھیل کے عطیے سے ان کو بہت بڑی نعمت اور دولت ملا ہے اور بہت عزت بھی ملا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسا ہے جیسا شاہ خالد وغیرہ، ان کو صحیح طور استعمال کرتے، خانہ کعبے کو بڑھا دیتے ہیں، مسافروں کے لیے، حجاج کے لیے وسائل آسائش اور راحتی فراہم کرتے ہیں۔ وہ سرزمین جو پانی کی ترس رہے تھے، یہ ہے قدم قدم میں نال لگا ہوا ہے اور پانی بفور ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ شکر نعمت ہے کہ اللہ کی نعمت کو صحیح طور استعمال کرنا ہے۔ اور اسی طرح مگر افسوس کی بات ہے کہ بعض صاحبزادے صاحبان یہ دولت کو لے کر کے بہت غلط راستے استعمال کرتے ہیں۔ جب یورپ یا امریکہ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو چند افراد کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے پورے ہوٹل کو کرایہ دیتے ہیں اور سب اپنے لیے ریزرو بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بہت سب فضول خرچیاں کرتے ہیں، اپنے شان دکھاتے ہیں۔ شان خدائی ہے، تمہاری کیا شان ہے؟ تمہارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، غرباء و مساکین کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ بہت سے اسپتال بھی شاہ خالد خدا ان کو قوت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، بہت سے اسپتالوں کو امداد دیتے ہیں، بہت سا مریض خانوں کو فنڈ دیتے ہیں اور بہت سے اسپتال بنایا ہے۔ یہ کام سب اچھے ہے، اچھے کام کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ پہلے زمانے جو اچھے کام کرنا چاہتے کنواں نکالتے تھے، کنواں نکال کر کے وقف عام کرتے تھے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اب کنواں نکالنا ضرورت نہیں ہے، باہر سے بہت سا دور، کئی میل دور سے نال لگا کر کے پانی شہروں میں پہنچاتے ہیں، مکہ معظمہ میں خصوصاً اور مدینہ منورہ میں خصوصاً۔ یہ بہت بہترین کام ہے جو کیے ہیں اور ان کے واسطے باقیات الصالحات رہ جاتے ہیں۔ اسلام میں مساوات ہے، کسی بڑے آدمی کو چھوٹے آدمی پر فضیلت نہیں دیتے ہیں، سوائے تقویٰ کی۔ تقویٰ جس کو زیادہ ہے ان کو زیادہ کرامت اور عزت ملتی ہے، باقی دوسری ظاہری عزت اور دولت کی وجہ سے کسی کو قرب الہی حاصل نہیں ہوتے۔
مگر نیکوکاری اور صلاح عمل کی وجہ سے. حسنات اور نیکوکاریاں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ انسان دوسری انسانوں کو امداد کرے، مدد دے دے، راحت پہنچا دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات بھر گردش کرتے تھے، اور جہاں کوئی مسکین یا فقیر مل جاتے تو ان کو ویسے اپنے کھاندے پر کھجور یا گیہوں اٹھا کر کے لا کر ان کو دے دی تھی. حکومت ہو تو اس طرح ہو جائے، نہ کہ اپنے اقتدار کے وجہ سے مظلوم اور لاچار لوگوں کو تکلیف پہنچایا جائے اور اپنے اقتدار کو جمایا جائے. ایسے اقتدار قائم نہیں رہتے ہیں. ایسے اقتدار کو خدا تبارک و تعالیٰ پسند بھی نہیں فرماتے، کیونکہ کبریائی مخصوص ہے حضرت باری تبارک و تعالیٰ کی. کوئی دوسری کبر و غرور کرے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دے گا. جو تواضع کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے، باعزت کرتے. جتنے اللہ تعالیٰ آپ کو رفعت و عزت و دولت عطا فرمائے اتنے آپ کو سر جھکانا چاہیے. مثال مشہور ہے کہ ایک درخت جب اس کے پھل زیادہ ہو جائے تو وہ جھک جاتے ہیں. آپ کو جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتے ہیں آپ کو تواضع کے صورت سے جھکنا چاہیے، غریبوں مسکینوں کو خیال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ غریب اور مسکین کو لوٹ لیا جائے. بعض لوگ ایسا ہے جو منتظر ہے کہ ان کے رشتہ دار یا باپ یا ماں مر جائے، ان کی دولت پر ہاتھ لگا دے اور اپنے عشرت اڑا دے. یہ اشخاص طماع ہیں، لالچی ہیں. ایسا اشخاص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. دولت دیتا ہے اللہ دیتے ہے، عزت دیتا ہے اللہ دیتے ہے، مگر یہ مانتے ہیں کہ تم بھی دوسری لوگوں کو امداد دے دو. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جب تم کو عزت ملے تو یتیم مسکین غریبوں کو نہ ستانا اور سائل کو رد نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کو اگر ایک کھجور کے ساتھ بھی آپ بھی ان کو بخشش کرو، دل خوش کرو تو اچھے اللہ پسند فرماتے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ کاش میرے پاس ہوتے تو میں سائل کے سوال کو پورے کر دیتا. بعض لوگ ایسا ہے جو اپنے حد سے زیادہ مطالبے کرتے ہیں اور جب اس کے مطالبے پورے نہیں ہو جاتے وہ بدگوئی میں آ جاتے ہیں اور توہین کرتے ہیں. یہ نہیں دکھتا کہ ممکن ہے ان کے پاس موجود نہ ہو جتنے میں مطالبہ کیا. ایسی طاقت سے زیادہ مطالبہ کرنے سے تو وہ قدرت پیدا کرتی ہے. اس لیے دوست وہ ہے جو دوست سے زیادہ مطالبات نہ کرے بلکہ دوست سے ایثار کرے. جتنے ہو سکے ایثار کرے. ایثار وہ ہے جو وہ چیز جو تم کو ضرورت ہے دوسرے کو بھی ضرورت ہو، دوست کو ضرورت ہو تو وہ دوست کو دے دو اور اپنے ضرورت کو پیچھے ہٹا دو. اور اسلام کے اندر ایثار ایک بڑی اچھی صفت ہے، پسندیدہ صفات میں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. اس میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے کہا کہ گھر کے واسطے کچھ چیز نہیں ہے، کھانے کی پینے کی کوئی انتظام فرمائیے.
حضرت علی مرتضیٰ کسی یہودی کے دکان پر جا گیا اور کہا کہ آپ ہم کو گیہوں دے دو، ہم پسوا کر کے آٹا کریں گے اور آپ کو واپس کریں گے، مزدوری لے لیں گے۔ یہ مقرر ہو گیا کہ اتنے گیہوں پسوانے سے اتنے آٹا مزدوری آپ لے لیں۔ تو حضور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے گیہوں کو لایا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیا اور فرمایا اس کو پسوا اور جتنے پساتے ہیں اتنے مزدوری حاصل کرو آٹا کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے دن بھر چکی کیا، اس وقت بجلی کی چکی وغیرہ تو نہ تھا، ہاتھ سے چکی کراتے تھے، اور شام کے وقت 4 مٹھے یا 3 مٹھے آٹا لے کر کے حضرت فضل رضی اللہ عنہ جو کہ کنیز تھے ان کو دیا کہ اس کو پکاؤ۔ وہ اس کو پکایا 5 کورس نان، جتنے افراد گھر میں تھے اتنے کورس نان بنایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور خود حضرت فضل رضی اللہ عنہ، 5 افراد گھر میں تھے، 5 کورس نان بنایا اور دن بھر روزے رکھا تھا، ناز کیا تھا۔ شام کے وقت جب یہ افطار کرنا چاہتے تھے تو 5 کورس نان کو لایا، دسترخوان پر رکھا۔ اسی وقت ایک سائل آواز دیا، یا اہل بیت رسول اللہ، خاندان کرم، میں امت کے جہاد کے اسیر ہوں، مجھے کچھ عطا فرمایا جائے، بھوک ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ نے اس سے روٹی کو اٹھا کر کے وہ اسیر کو دیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ اس کے شوہر بزرگوار ایثار کیا ہے تو وہ بھی اپنی روٹی کو وہ ان کو دیا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب دیکھا میرے ماں باپ بزرگواران اپنے حصے کو دیا تو وہ بھی اپنے حصے کو دے دیا۔ حضرت امام حسین جو سنی میں تھے وہ بھی اٹھا کر اپنے حصے دے دیا، اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ جو کنیز تھے جب دیکھا ہمارے مالکان نے اپنے حصے کو ایثار کیا تو وہ بھی اپنے حصے کو اٹھا کر کے وہ اسیر کو دیا، اور 5 آپ نے اپنے حصے دے دیا اسیر کو اور پانی سے افطار کیا۔ دوسرے دن پھر چکی پسوا کر کے شام کے وقت 5 کورس نان بنایا گیا۔ جب رکھا گیا تو افطار کے وقت آواز نکلا کہ اہل بیت کرم، میں یتیم ہوں اور میرے باپ جہاد میں شہید ہو گیا، میں بیکس ہوں اور بھوک ہوں، مجھے کچھ ملتے اس خاندان کرم سے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ نے ایسے روٹی ان کو دیا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ آپ نے ایسے دیا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت فضل آپ نے اپنے ایسے وہ یتیم کو دیا، اور پھر پانی سے افطار کیا۔ تیسرے دن پھر پسوایا گیہوں آپ نے پسوائی کے مطابق مزدوری لے کر کے 5 کورس نان بنایا اور رکھا دسترخوان پر۔ افطار کے وقت ایک آواز آیا کہ اہل بیت کرم، میں مسکین ہوں، مجھے بھوک ہے، اس خاندان کرم سے مجھے کچھ ملتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ نے اس سے روٹی ان کو دیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دیا،
اور حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما آپ نے اپنے حصے ان کو دیا ہے، اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ بھی اپنے حصے ان کو دیا. تب یہ آیت نازل ہو گیا ذرا اونچی آواز سے بولو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سورۃ دار میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ جو اپنی محبت سے، خدا کی محبت سے اپنے طعام کو مسکین اور یتیم اور اسیر کو ایثار کیا ہے، ان کے لیے یہ آیت نازل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اظہار رضایت فرمایا. اور یہ بھی ان لوگوں نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کو شکریہ ضرورت نہیں رکھتے، یہ ضرورت نہیں کہ ہم کو شکر گزار ہے، ہم خاص خدا کے واسطے آپ کو یہ ایثار کر دیا، اور ہم قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو آج عطا فرمائے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ اپنے فضل کرم سے آپ صاحبان اور سب اخوان کو، حاضرین اور غائبین سب کو شکر گزار بندے بنا دے اور صاحب ایثار بنا دے. یا مولا اپنے فضل کرم سے ہم سب خالی ہاتھ تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں، اپنے خزینے خیب سے یہ خالی ہاتھوں کو بڑھا دینا اور کسی انسان کی محتاج نہ بنا. اپنے فضل کرم سے ہمارے بعض اخوان جو مصائب میں مبتلا ہے، مقدمات میں مبتلا ہے، ان کو مقدمات حاسدین سے بچانا اور ان کو محسود بنا، حاسد نہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.